جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مستعین. سورج گرہن کی نماز کی توفیق اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، اور یہ اللہ جل شانہ کے قبضۂ قدرت میں کہ بندے سے جو چاہتے ہیں وہ کام لیتے ہیں، اور ہدایت کا دینا، دین کی طرف مائل کرنا، یہ سب اللہ جل شانہ کی طرف سے. یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے آخرت کو کھولا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو جو قرآن پاک میں بتایا ہے اس کے تھوڑے تھوڑے نمونے جو ہے یہاں اللہ پاک نے دے رکھے ہیں. جیسے رات کو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا زلزلہ، تو اس زلزلے کی نشانیاں اللہ جل شانہ تھوڑی تھوڑی بتا رہے ہیں. شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے، اور یہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے رات کو میں علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہا تھا کہ قبر کی تاریکی اور سورج گرہن کی اور چاند بھی گرہن ہوتا ہے، اس کی جو تاریکی ہوتی ہے یہ قبر کی نشانی. اور پھر جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، تو انہوں نے ان کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی جا رہی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے. ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو وہاں سارے لوگ جو ہے وہ جمع رہتے تھے ان کے پاس بات سننے کے لیے. وہ کسی اور جگہ پر رہتے تھے تو کسی اور بستی میں جاتے تھے تو وہاں کے لوگ جو ہے سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے اور باتوں کو پوچھتے تھے. تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مجلس جم رہی تھی باہر میدان میں، اور ان سے ان بستی والوں نے سوال کیا کہ حضرت یہاں ایک بات ہے، ہمارے پاس ایک سراہی ہے. سراہی کا معنی کیا ہے؟ ایک برتن ہے، جیسے جگ ہوتا ہے، جگ پانی بھرنے کا لوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ مٹی کا ہوتا ہے سراہی، اور یہ ہمارے پاس جو جگ ہے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہے. تو کہا مٹی کی یہ سراہی ہے، اور گرم پانی کرنے کا زمانہ اس وقت فریج نہیں تھا، باہر رکھتے تھے اور بڑا عظیم الشان ہوتا تھا. وہ یہ جھاڑوں کی جو ٹہنیاں ہوتی اس پہ لٹکا دیتے تھے، تو رات بھر ہوا چلتی تھی تو صبح اتنا مزیدار پانی ہو جاتا تھا ٹھنڈا. تو گرمی کے زمانے میں وہ لوگ یہی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سراہی ہے، نئی جگ جیسا، اس میں پانی بھرتے ہیں، اور کتنی بھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہو ہم اس کو رکھتے ہیں تو وہ پانی اس کے اندر جو ہے پہلے سے زیادہ گرم ہوتا ہے، خورش ہو جاتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات کہ پہلے جتنا ٹھنڈا تھا تو اس کو اور ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے درخت کی ٹہنیوں میں رکھا، لیکن جب اس میں پانی ڈالا تو اس کے اندر جا کر اور گرم ہو گیا. تو بزرگ نے کہا لیا تمہاری سراہی دیکھیے کیسی ہے. وہ لائے، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، ایسا ہاتھ سے کچھ پکڑا. اس کے بعد کہا کہ اس کو جو ہے یہ میں جس چارپائی پر سو رہا ہوں اس کے نیچے رکھ دو، بند کر کے، وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے رکھ دو. انہوں نے ایسے ہی کیا، پانی بھر کر لائے اور ان کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا. کہا جاؤ سو جاؤ. مجلس ختم ہو گئی، سو گئے. اس کے بعد پھر صبح کو جب اٹھے تو فجر کی نماز کے بعد پھر لوگ جمع ہو گئے. تو کہا تمہاری سراہی ادھر ہے؟ تو کہا وہ آپ کی چارپائی کے نیچے ہے. تو کہا اس کو دیکھو پانی گرم ہے ٹھنڈا ہے. تو اس کو کھولا تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا پانی، بہت ہی. حیرت میں ہو گئے وہ لوگ، اور مزیدار پانی. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ تو کہا ہوا یہ کہ یہ سراہی کی مٹی جو ہے، یہ جس
حصہ جو ہے وہ یوں مل گیا تھا مٹیوں میں، اور یہ سراہی جو ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے، پلاسٹک کی نہیں، تو اس قبر کی مٹی سے یہ بن گئی ہے، اور جس قبر کی مٹی سے یہ بن گئی ہے اس قبر میں میت کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ جل شاہ آسان عذاب ہو رہا ہے، تو اس کی گرمی اس پر آ رہی ہے۔ اور پھر میں نے رات بھر دعا کی ان کے لیے، ایصال ثواب پڑھ پڑھ کر رو رو کر، تو صبح سے پہلے معلوم ہوا مجھے، اور بہت بڑے اللہ والے تھے، تھانوی نے جن کا ذکر کیا ہے، تھانوی تو خود بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ جل شاہ نے ان کا عذاب بند کر دیا، تو یہ پانی بھی یہاں کیا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نیچے کہتے ہیں کہ اصل معاملہ تو عالم برزخ کا ہے، خبر جو ہے نا وہاں بنتی ہے۔ ہمارے نوجوان لوگوں کو کبھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہو تو جاؤ علماء کے پاس، عارفوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جا کر پوچھو، بہت سے لوگ یہاں سے بھی، یہاں بھی باہر سے اللہ والے لوگ آتے ہیں، پوچھو ان سے کیا کر معاملہ ہے عالم برزخ کا، لیکن اللہ جل شانہ اپنی حکمت سے کبھی کبھی اس عالم برزخ کے معاملے کو یہاں کے ساتھ جوائنٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ جیسے آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ بعض قبریں بلکہ شیخ زکریا نعم اللہ مرکزہ نے جو واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کو دفنایا، وہ زندگی بھر میں جو ہے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مرنے کے بعد اگر کسی کو عالم برزخ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہو تو مجھے دینا۔ تو ان کو دفنایا، بغلی قبر تھی، بند کر دیا، پھر بند کر دیا تو پھر وہ اینٹیں رکھتی ہے بغلی قبر میں، تو ایک دو اینٹ گر گئی، تو جو اندر اترے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ معاملہ عالم برزخ میں ہے، یہاں نہیں ہے، یہ دنیا کے قبرستان میں نہیں ہے، اس کو کھود کھاد کر آپ ہڈیاں نکال دیتے ہیں، معاملہ عالم برزخ کا ہے، وہاں سے اللہ جل شانہ یہاں سے کنیکشن جوڑ دیتے ہیں۔ خیال رکھیے اس کو، عقیدے کو کمزور نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز اسلام میں عقیدہ ہے، اس کے بعد فرائض ہے، پھر واجبات ہے، پھر عمل ہے۔ عقیدہ ٹھیک رہو، فاؤنڈیشن ختم ہو گیا، ڈگڈگا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ہے نا؟ یہ تو عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ عالم برزخ کے اندر قبروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ جل شانہ یا دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قبر کی اندھیری کو بھی دنیا میں اللہ پاک نے چاند گرہن، سورج گرہن کی صورت کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قیامت کے زلزلے کو اذا زلزلت الارض یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں ہے، تو اللہ پاک سے توفیق مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں اتنے ڈرے؟ جب گرہن ہوا تو چادر کو ایسی ڈالی اور ایک دم جلدی جلدی مسجد میں جا رہے ہیں، اور کہا جلدی جلدی اعلان کرو لوگوں بلاؤ مدینہ منورہ میں، اور لمبی نماز، اور نماز کے اندر کبھی ہاتھ یوں کیا کبھی پیچھے ہٹے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز میں ایسا کیا تھا؟ فرمایا جنت میرے سامنے تھی، میں جب سورج گرہن کی نماز پڑھا رہا تھا تو جنت کیا تھی؟ میرے سامنے تھی، اور اس کے پھل فروٹ چلتے تھے، میں نے چاہا کہ میں لے لوں لیکن ہاتھ بڑھا وہاں تک گیا نہیں۔ اگر ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اور جو میں ایسا کرتا تھا تو جہنم بھی میرے سامنے اسکرین طرح گھوم رہی تھی تاکہ تمہاری امت کو تم آنکھ سے دیکھ کر بتا دو یہ سورج گرہن کی نماز میں قبلے کی سائڈ پر ہوا، دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس خوف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازوں میں ظاہر کیا، بے ہوشی بھی طاری ہو گئی، سخت گرمی تھی، سخت گرمی، پیاس، نماز میں پانی بھی نہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ ایک عورت جو ہے اس زمانے میں عورتیں بھی آیا کرتی تھی، تو ایک عورت بے ہوش ہو گئی اہل بیت کی عورتوں میں سے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ خوف ہے نا، ہاں آخرکار تو وہی ہے، دنیا تو یہ دنیا یہ اسکرین ہے ہمارے سامنے چلتی پھرتی ہے، ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک 30 سال کا نوجوان مزہ کر رہا ہے، صبح ڈاکٹر کے یہاں گیا تو کہہ دیا تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، بس ختم، مزمیر ہو گیا، 30 سال میں تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم اور ایسے کہ وہ بیچارہ بالکل نوجوان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ حافظ قرآن
ماں باپ بھی فکر مند. تو بہرحال اصل ہے وہی آخرت کی زندگی. یہ ذرا سی دیر کے اندر ہے نا، یہ سایہ جو ہے نا، یہ ساری چیز تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ضرورت کے مطابق کھاؤ پیو، بال بچے سب کچھ ہو جائے گھر بار، لیکن فکر کہاں رکھو آخرت میں. جیسے کار آپ چلاتے ہیں تو سیدھی نظر ہو، اس میں کھاتے بھی ہے پیتے بھی ہے سب کچھ کرتے ہیں، ڈرائیور بھی خود کھاتا ہے ایپل کھاتا ہے سب کچھ، لیکن نظر سیدھی ہوتی ہے. ہم یہاں کھائے پیے سب کچھ کرے لیکن نظر کہاں ہو آخرت کی طرف. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. 10:30 بجے ختم کرنا ہے یا اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی ہو جائے. اللہ پاک کا شکر ہے. اور 2 رکعت نماز ہو گئی تو ابھی اور 2 رکعت. فقہا نے لکھا ہے کہ 4 رکعت افضل ہے. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت. یہ ہمارا جو آپ کے سامنے وقت گزرا، آپ کا ہمارے سامنے یہ ذکر اذکار میں گزرا. ابھی انشاءاللہ 2 رکعت ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد دعا کر دیں گے. اور یہ 2 رکعت بڑی مختصر ہوگی، ہے نا، کیونکہ اصل جو ہے جو ٹائم ہوتا ہے تو اس یعنی رن کا جو ٹائم ہوتا ہے بس وہاں تک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے. كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيد
كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله أكبر سبحان ربي العظيم 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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام، یا صریخ المستصرخین، ویا منتهى العائدین، والمفرج عن المکروبین، والمروح عن المغمومین، یا کاشف المکروب، یا کاشف المکروب، یا کاشف المکروب، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، منظور بكل حاجة، اللهم إنك خلاق عظيم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك البر الجواد العرش الكريم، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم یا ارحم الراحمین. بعض آپ کی فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف، مولا کریم ہمارا ختم بالخیر فرما، یا اللہ ختم بالخیر فرما. یا اللہ سب سے بڑی دولت یا اللہ دنیا سے جاتے وقت یا رحیم ختم بالخیر کی ہے، یا اللہ ختم بالخیر فرمانا. کلمہ شہادت زبان پر مرتی وقت یا اللہ ہمیں نصیب فرما دینا. یا اللہ صحت بھی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جو لوگ گھروں میں اسی طرح ہسپتالوں میں، مولا کریم جنگلوں میں، کمزور، ضعیف، بوڑھے، سارے عالم میں جہاں بیمار ہیں، مولا کریم سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قرض مندوں کے قرضوں کو دور فرما. یا اللہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اولاد کو ترستے ہیں، مولا کریم کو اولاد بھی عطا فرما. اور یا اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، دنیا کی پریشانی کو دور فرما، آخرت کی پریشانی کو دور فرما، دونوں جہان کے مسائل کو ہمارے لیے آسان فرما دے. سارے یا اللہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے یا اللہ سب کو قبول فرما. اس ملک کو یا اللہ جنت میں جانے کا تیری رضا کا یا اللہ سبب بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.